بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو اپنی ذات اور اپنی صفات میں لا شریک ہے۔ ان گنت درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہمارے ملجا و ماوا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے ذریعہ سے ہمیں ایمان نصیب ہوا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھے اور اسی ایمان کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے حاضر ہیں۔ یہ آج کے تمام ذکر و اذکار، یہ اہتمام و انصرام، یہ آپ حضرات کا جوش و خروش کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سماعت کرنا، اور بالخصوص بانی محفل نے حاجی میرے محترم مقام جناب حاجی عبدالغفار صاحب، محمد آصف صاحب، محمد بوٹا صاحب، اور جتنے بھی بلکہ اہل علاقہ نے، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے درود پاک کے نذرانے سے، سبحان اللہ کے نذرانے سے، بلکہ جس کسی نے بھی جس انداز کے ساتھ اپنی طرف سے محبت عقیدت کو پیش کیا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر پیش کیا، ہماری دعا ہے آپ تمام حضرات کی کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ منتظمین محفل، جتنی بھی انتظامیہ کمیٹی ہے، انہوں نے اصرار کیا ہماری گفتگو سماعت کرنے کے لیے۔ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، یہ آپ لوگوں کا پیار ہے۔ ہماری دعا ہے جتنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان نظریات پر، ان تعلیمات پر، ان عقائد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، مشکلیں جب مجھے گھیر لیتی ہیں میں نبی کو پکار لیتا ہوں۔ شام غم نکھار لیتا ہوں، وقت اپنا گزار لیتا ہوں، مشکلیں جب مجھے گھیر لیتی ہیں میں نبی کو پکار لیتا ہوں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو سنائی۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لینے سے دل و دماغ روشن ہو جایا کرتے ہیں، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پکارنے سے انسان کے بخت سنور جایا کرتے ہیں، نصیب سنور جایا کرتے ہیں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام کے لحاظ سے پکار کر دیکھ لیا جائے، ذات کے لحاظ سے پکار کر دیکھ لیا جائے، بارگاہ کے لحاظ سے پکار کر دیکھ لیا جائے، کرم ہی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہوں، اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کیجئے، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نام کو پکارا کیجئے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی، اسم گرامی، یہ وہ نام مبارک ہے کہ جس ہستی کا نام نہ کسی دائی نے رکھا، جس ہستی کا نام نہ کسی جنم دینے والی والدہ نے رکھا، اس ہستی کا نام نہ کسی دادا نے رکھا،
نہ چچا جان نے رکھا، نہ والد محترم اس دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے رکھ گئے، بلکہ اس ہستی کا نام وہ نام ہے جس ہستی کے نام کا انتخاب اللہ کی ذات نے فرمایا ہے۔ اس نبی علیہ السلام کے نام کو پکارا کیجئے، اس نبی علیہ السلام کے نام کو ادا کیا کیجئے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کے نام کو ہی پکارتے رہیں گے، آپ کے نصیب سنور جایا کریں گے۔ نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی۔ یہ میرے داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں، حضرت بابا جی خواجہ سید نور محمد چرائی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوں۔ ان ذاتوں کو نام کہاں سے ملا؟ اس ہستی کا نام پکارنے سے، کیونکہ اس نام سے، اسی کے نام سے روشن راتیں پھر لوٹ آتی ہیں۔ ارے نصیبوں کو جگاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، ارے خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ محبت حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ اس نام کو ادا کر کے دیجئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اس ذات کے نام کو یاد کرتے رہیے گا، آپ کی زندگیاں سنور جایا کریں گی، آپ کے بخت سنور جایا کریں گے۔ اس ذات کو نام کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے، اس ذات کو ذات کے لحاظ سے دیکھ لیا جائے۔ آج یہاں پر کتنے مقام رکھنے والے علماء تشریف فرما ہیں، ثناءخوان تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر بڑے مقام رکھنے والے، بڑے مرتبے رکھنے والے، بینک بیلنس رکھنے والے، جائیدادیں رکھنے والے یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ ہر ایک سے پوچھ لیجئے گا یہ مقام آپ کو کہاں سے حاصل ہوا ہے، تو ہر ایک آپ کو یہی جواب دے گا محمد مصطفیٰ کی ذات کا صدقہ عطا ہوا ہے۔ اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اغنیا پلتے ہیں در سے، غنی کی جمع ہے، اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا، اور اصفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا۔ یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ایمان والو، بدبخت ہیں وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کے میلاد پر آج اعتراض اٹھاتے ہیں۔ اتنے تیز ترین سوشل میڈیا ہونے کے باوجود بھی بدقسمت ہیں وہ لوگ جو آج محمد مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض اٹھاتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے، محمد مصطفیٰ کا میلاد کس نے منایا، محمد مصطفیٰ کا میلاد منانا کہاں لکھا ہے۔ بدقسمتی ہے ان لوگوں کے لیے، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ ایمان والو، ہم نے آج تک ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جس نے محمد مصطفیٰ کا میلاد منایا ہو، محمد مصطفیٰ کے ذکر کو سجایا ہو اور بد نصیب رہ گیا ہو، بدقسمت رہ گیا ہو۔ لہذا بدبخت ہے وہ لوگ، بد نصیب ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض اٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا سیدنا صدیق اکبر نے میلاد منایا؟
کیا عمر فاروق نے میلاد منایا؟ ایمان، یہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا ہمارے سادہ سے لوگوں کو ورغلانے کی ضرورت نہیں، یہ محبت کی بات ہوا کرتی ہے، یہ عشق کی بات ہوا کرتی ہے، میلاد منانا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔ خوش قسمتی ہے وہ لوگ، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ کے میلاد پر اعتراض اٹھاتے ہیں۔ جو محمد مصطفیٰ آج ساری زندگی، حضرات محترم ہم ساری زندگی سنتے آئے ہیں، کلخانی کہاں لکھی ہوئی ہے، کلخانی کہاں پر ہے، کلخانی یہ تیسرا کہاں پر ہے، یہ ساتواں کہاں پر ہے، یہ کلخانی کہاں ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا حضرت عمر فاروق نے کلخانی کی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کائنات سے رخصت ہوئے تو کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلخانی کی؟ یہ ساری زندگی ہم سنتے آئے ہیں کہ یہ تیسرا کہاں لکھا ہوا ہے، کلخانی کہاں لکھی ہوئی ہے؟ آج سینہ پھٹا، آج اعتراض کرنے والوں کا سینہ پھٹا تو پھر آج ہر چیز جائز ہو گئی ہے، قبر پر کھڑے ہو کر دعا بھی مانگی جا رہی ہے، آج تیسرا بھی کیا جا رہا ہے، آج کلخانی بھی کی جا رہی ہے، آج دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ورغلانے پر نہ آئیے گا، بس اپنی محبت کو دیکھتے جائیے گا، اپنی عقیدت کو دیکھتے جائیے گا، کیونکہ یہ میلاد منانا بھی ہمارے حصے میں آیا ہے، معراج بھی ہمارے حصے میں آیا ہے۔ اور میلاد کا معنی ہوتا ہے وہ آیا، میلاد منانا وہ آیا، اور معراج کا معنی ہوتا ہے وہ گیا، اور الحمدللہ یہ وہ آیا بھی ہمارے حصے میں ہے، اور جس شان کے ساتھ جاتا ہے اس شان کے ساتھ بیان کرنا بھی ہمارے حصے میں آیا ہے۔ لہذا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کرتے رہیے گا، اپنی زندگیوں کو محمد مصطفیٰ کے نام پہ، محمد مصطفیٰ کی شان پہ، محمد مصطفیٰ کی ذات پہ قربان کر دیجئے گا، آپ کے جسموں میں برکتیں اور رحمتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس لیے آپ محبت کے ساتھ اب اپنے لیے یہ اشعار، اور اس کے بعد آپ کے سامنے کہ آپ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، آپ نے بھی کہنا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو جواد و کریم، تم ہو رؤوف و رحیم، بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود، اور اپنے لیے بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث کیا ہے یہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، گرنے لگوں تو روک لو غوطہ لگے تو ہاتھ دو، گرنے لگوں تو روک لو غوطہ لگے تو ہاتھ دو، ایسوں پر ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود۔ اور ہم سب اب مل جائیں گے اور اس کے بعد آپ کے سامنے تقریر شروع ہو جائے گی، سب مل کر اب یہ کہیں گے کہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی۔ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے اندر کو جھانکیے، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ شکر ہے
یہ ہم پر کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی، اپنی عبادت اور اطاعت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فقہاء اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالحین کے ساتھ محبت و عقیدت سے منسلک فرمایا ہے۔ اور اپنے لیے یہ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، فقہائے کرام اور صالحین کرام کی محبت میں قائم و دائم رکھے اور ہماری آخرت بھی اسی عقیدے پر سدا سلامت رہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوتے اور صحابہ کرام کے درمیان دین بیان فرماتے، دین کی وضاحت فرماتے، دین بیان فرماتے۔ جب کسی صحابی کی سمجھ میں کوئی مسئلہ صحیح طریقے کے ساتھ سمجھ نہ آتا تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا معنی بنتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں اور ہمیں یہ مسئلہ مزید تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی اس عرضگزاری کو آپ قبول فرماتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کی محبت کو، عرضگزاری کو قبول فرماتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دینی مسائل کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھاتے، مزید تفصیل کے ساتھ سمجھاتے۔ اب صحابہ کرام کی نیت صاف تھی، ارادہ پاک تھا۔ جب بھی انہوں نے دینی مسئلے کو سمجھنے کی نوبت آتی تو وہ عرض کرتے، رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیں اور ہمیں یہ مسئلہ مزید تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہود بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھا کیا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نشست کو اختیار کیا کرتے تھے۔ اب جب یہود نے صحابہ کرام سے ان الفاظ کو سنا تو یہود بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان الفاظوں کو ادا کرنا شروع کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی وضاحت فرماتے تو یہود مسئلے کو سن کر پھر اسی لفظ کو ادا کرتے، لیکن تفسیر میں آتا ہے کہ عین کی زیر کو اگر کھینچ کے پڑھ لیا جائے تو یہ رائی بن جاتا ہے اور رائی کا معنی چرواہا ہوا کرتا ہے، اور یہود کی لغت میں جو یہ معنی بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا، سنو تمہاری سنی نہ جائے۔ اب صحابہ کرام ان الفاظوں کو ادا کرتے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دین کی وضاحت فرماتے، دین کے مسئلے کو سمجھاتے، دینی وضاحت فرماتے، دینی مسئلہ سمجھاتے۔ اب صحابہ کرام کی نیت صاف تھی، صحابہ کرام کا ارادہ پاک تھا، لیکن یہود پھر بار بار اسی لفظ کو ادا کرتے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس مسئلے کی وضاحت فرماتے۔ اب یہود مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ یہود کی لغت میں یہ معنی بنتا تھا، سنو تمہاری سنی نہ جائے، اور صحابہ کرام کی جو ادا تھی اس کا یہ معنی بنتا تھا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں اور ہمیں یہ مسئلہ مزید تفصیل کے ساتھ سمجھائیں۔ اب جب یہود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ الفاظ بار بار ادا کرتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے الفاظ کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس دین کی وضاحت فرماتے، دین کو وسیع طریقے کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرماتے، اور یہود پھر مذاق اڑانے کے لیے، گستاخی کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے پھر اسی الفاظ کو ادا کرتے۔ ایک دن اسی نشست میں حضرت سعد بن معاذ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں پر تشریف فرما تھے، اور آپ نے جب ان الفاظوں کو سنا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کو غصہ آ گیا، جلال آ گیا، اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا اور غصے کے عالم میں فرمانے لگے، اے یہود، آج کے بعد اگر تم لوگوں نے یہ الفاظ ادا کیے تو میں اس تلوار سے تم لوگوں کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔
اگر تم نے یہ الفاظ ادا کیے تو آج کے بعد میں تم لوگوں کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ یہود کہنے لگے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے یہود، میں تمہارے معنی کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری لغت کو سمجھتا ہوں، تمہاری لغت میں معنی تبدیل ہو رہا ہے، میں تمہیں یہ الفاظ ادا نہیں کرنے دوں گا۔ اب یہود کہنے لگے اچھا آپ بھی تو اسی الفاظ کو ادا کرتے ہیں، آپ الفاظ ادا کریں تو خیر ہے، ہم اسی الفاظ کو ادا کریں تو پھر یہ گستاخی ہو رہی ہے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہود میں تم لوگوں کو اس کا معنی ادا نہیں کرنے دوں گا، آج کے بعد میں تم کو یہ الفاظ ادا نہیں کرنے دوں گا۔ حضرات محترم، جب یہود اور صحابہ کرام کے درمیان یہ شور اٹھا اور وہ شور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم تم لوگوں کو یہ الفاظ ادا نہیں کرنے دیں گے، اور یہود کہتے تھے آپ بھی تو اسی الفاظ کو ادا کرتے ہیں، الفاظ ایک جیسے ہیں، صرف زیر کو کھینچ کے پڑھنے سے معنی تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام اور یہود و نصارہ کے درمیان جب یہ شور پیدا ہوا اور صحابہ کرام اور یہود جب اس معاملے کو آقا کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وہاں پر آیت پاک نازل فرما دی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو بس آج کے بعد رائنا نہ کہنا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے، یا رسول اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے؟ فرمایا نہیں، اللہ فرماتا ہے کہ آج کے بعد ان الفاظوں کو ادا نہیں کرنا۔ کیوں نہیں ادا کرنا؟ اب ایک لفظ ہے اور ایک لفظ یہود بھی ادا کر رہے ہیں لیکن لغت میں ادھر معنی تبدیل ہو رہا ہے، اور ایک لفظ ہے مسلمان بھی ادا کر رہے ہیں، صحابی رسول بھی ادا کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی نیتیں صاف ہیں، ارادے پاک ہیں اور ان کے لفظ کا معنی بھی درست بنتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کے مذاق اڑانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کی ادائیگیوں کو تبدیل کر دیا۔ حضرات محترم، ہمارے ملک پاکستان میں آپ حضرات کو سمجھانے کے لیے، ہمارے ملک پاکستان میں یہ جمہوریت کا دور ہے، یہاں پر ووٹنگ ہوا کرتی ہے، الیکشن آ رہے ہیں، قریب ہیں، لہذا جب الیکشن کے ذریعہ سے اگر کوئی شخص منتخب ہوتا ہے تو اس کا جو بڑے سے بڑا عہدہ ہوا کرتا ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہوا کرتا ہے۔ اب جب ملک پاکستان میں وزیر اعظم منتخب ہوتا ہے تو اس وزیر اعظم کی عزت و تکریم کا قانون بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلا جو پچھے دور میں وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم عمران خان تھے۔ اب جب وزیر اعظم عمران خان منتخب ہوئے تھے تو ان کی عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا۔ یہ اصول ہوا کرتا ہے، یہ قانون ہوا کرتا ہے کہ جو بھی وزیر اعظم منتخب ہوگا اس کی عزت و تکریم کا قانون بنایا جائے گا۔ اب جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اس کی عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا۔ اس سے جو پچھلا دور تھا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا دور تھا، اور جب پاکستان مسلم لیگ نون کے جو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وہ میاں محمد نواز شریف وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے۔ اب جب میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے تو اس کی عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا تھا۔ اس سے جو پچھلا دور تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور پاکستان پیپل پارٹی کے جو وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب منتخب ہوئے تھے۔ اب جب وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے یوسف رضا گیلانی صاحب تو اس کی عزت و تکریم کا قانون بنانے کی جب باری آئی تو اس کی عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ نے بنایا۔ لیکن ایمان جاؤ، قربان جاؤں پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، کہ اس کائنات میں جو بڑے سے بڑا عہدہ ہوا کرتا ہے وہ وزیر اعظم کا عہدہ ہوا کرتا ہے، اور وزیر اعظم کی عزت
عزت و تکریم کا قانون اس کی پارلیمنٹ بنایا کرتی ہے۔ قربان جائیں پیارے کریم آقا علیہ السلام کی ذات پر جب محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنانے کی جب باری آئی تو ملک پاکستان کے مفتی اعظم نے قانون نہیں بنایا، کسی عالم دین نے نہیں بنایا، مفتی پاکستان نے نہیں بنایا، کسی سید زادے نے نہیں بنایا، کسی عالم نے نہیں بنایا، بلکہ محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنانے کی جب باری آئی تو قانون میرے اللہ کی ذات نے بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستاناریہ چورا شریف، آستاناریہ چورا شریف۔ اللہ کی ذات نے بنایا۔ محمد مصطفیٰ کی ذات کا عزت و تکریم کا قانون بنانے کی باری آئی تو پھر آج کے کسی ملک پاکستان، کسی پارلیمنٹ، کسی وزیر اعظم، کسی مفتی اعظم پاکستان، کسی عالم دین نے نہیں بنایا۔ جب محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کا قانون بنانے کی باری آئی تو قانون میرے اللہ کی ذات نے بنایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو بس آج کے بعد رائنا نہ کہنا، آج کے بعد رائنا نہ کہنا۔ صحابہ کرام ڈر گئے، صحابہ کرام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اے میرے صحابہ تمہاری نیتیں صاف ہیں، تمہارے ارادے پاک ہیں، اور جو تم لفظ ادا کرتے ہو اس کا معنی بھی درست بن رہا ہے۔ میرے اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے اے میرے محبوب یہ اس لفظ کی آڑ میں میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں یہود گستاخی کر جایا کرتے ہیں، مذاق اڑا جایا کرتے ہیں، اس کے بعد ان الفاظوں کو ادا نہیں کرنا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آپ کی بارگاہ میں عرض گزاری کرنا پڑتی ہے، آپ کی بارگاہ میں گزارش کرنا پڑتی ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کی بارگاہ میں کن الفاظوں کو ادا کیجئے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا رائے نہ ادا کرنا۔ آج کے بعد میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر عرض گزاری کی ضرورت پڑتی ہے تو کہنا انظرنا، کہنا انظرنا۔ اور انظرنا کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا رسول اللہ ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، ہم پر نگاہ لطف اٹھائیے، ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، ہم پر نگاہ لطف اٹھائیے۔ الحمدللہ تعالی ہم نے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ یہ میلاد ہمارے حصے میں آیا ہے، ہمارے نصیب میں آیا ہے کہ اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں آج کے بعد اگر الفاظوں کو ادا کرنا ہے تو کن الفاظوں کو ادا کرنا ہے؟ انظرنا کے الفاظوں کو ادا کرنا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ میں بس جو میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسے توجہ کے ساتھ سنا کیا کرو، بار بار سوال نہ کیا کرو، میرے محبوب کو تنگ نہ کیا کرو۔ یہ کبھی نہیں فرمائے گا کہ اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، میرے محبوب کو تنگ نہ کیا کرو۔ جتنا دینی مسائل کی ضرورت ہوا کرتی ہے اتنا مسئلہ پوچھ کے اپنے گھروں کا روانہ ہو جایا کرو میرے محبوب کو تنگ نہ کیا کرو۔ آج کے بعد الفاظ ادا کرنے ہیں تو انظرنا کے الفاظوں کو ادا کرنا ہے۔ اور انظرنا کا معنی کیا بنتا ہے کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نگاہ لطف اٹھائیے، ہماری طرف نگاہ کرم فرمائیے۔ الحمدللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے، یہی نظریہ ہے۔ انظرنا کے معنی کو ہم بھی ادا کرتے ہیں، جہاں پر کوئی پڑھا ہوا ہے کہ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، علماء تشریف فرما ہیں، علماء تشریف فرما ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں کتنے لوگ یہاں پر ہوں گے جو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے لیکن محمد مصطفیٰ سے محبت تو رکھنے والے ہیں نا۔ جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے محبت رکھنے
کرنے والے ہوں گے۔ تو جب اگر اردو میں، پنجابی میں ان الفاظوں کو ادا کیا جائے گا تو انظرنا کا معنی ادا ہو جائے گا، اور انظرنا کا معنی انظرنا کا معنی ادا ہو جائے گا۔ اور انظرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ۔ کرم کی یہ ہے انظرنا کا معنی۔ کہیے ذرا، کرم کی ایک نظر ہم پر خدارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو بے سہاروں کا سہارا یا رسول اللہ۔ غریبوں کے ہیں داتا، بے کسوں کے آپ والی ہیں، غریبوں کے ہیں داتا، بے کسوں کے آپ والی ہیں۔ محبت آپ کی دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں، محبت آپ کی دل میں ہے لیکن ہاتھ خالی ہیں۔ ادھر بھی ہو اپنی رحمت کا اشارہ یا رسول اللہ۔ انظرنا کا معنی ادا ہو جائے گا۔ انظرنا کا معنی بنے بگڑی ہماری، ہم بھی ہیں قسمت کے ماروں میں یا رسول اللہ۔ بنے بگڑی ہماری، ہم بھی ہیں قسمت کے ماروں میں۔ تمہیں امت ہے پیاری اور تم اللہ کے پیاروں میں۔ بچا لو ٹوٹنے سے دل ہمارا یا رسول اللہ۔ پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے، پکارا ہے مدد کو، پکارا۔ انظرنا کا معنی ادا ہو جاتا ہے۔ ایمان والو، ہم ان اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں جو ہمیں محمد مصطفیٰ، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور فقہائے کرام سے دین حاصل کر کے دیتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام کا پیغام ہے۔ پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے، پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے۔ تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے۔ پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے، تمہارے در پہ جا کر بھیک مانگی بادشاہوں نے۔ ایمان والو، میرے اور آپ کے انظرنا کا معنی ہم نے آپ کی اس کی سلیس آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم کن نظریات پر چل رہے ہیں، کن کو فالو کر رہے ہیں۔ انظرنا کے معنی کو آپ نے تصور میں رکھنا ہے کہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ ہجرت فرما کے پکارا ہے مدد کو یا نبی ہم گناہ گاروں نے، انظرنا کا معنی ادا ہو جائے گا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر خطاب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اب جب انسان کھڑے ہو کر خطاب کرتا ہے تو اس کے پورے جسم کا زور لگا کیا کرتا ہے۔ آپ حالت تو دیکھ رہے ہیں، پورے جسم کا زور لگا کیا کرتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو کر صحابہ کرام کے درمیان آپ خطاب فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے ذہن میں خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اتنی دیر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب ارشاد فرماتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑے ہوتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھکاوٹ ضرور محسوس ہوتی ہوگی، لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کسی ایسی چیز کا انتظام کر دیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطاب فرماتے فرماتے اگر ضرورت پڑے تو کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا لیا کریں، اگر ضرورت پڑے تو اپنا دست شفقت اس کے اوپر رکھ دیا کریں۔ اب صحابہ کرام نے کیا کیا؟ صحابہ کرام نے ایک لکڑی کا کٹا ہوا کھجور کا تنا باہر سے اٹھا کر مسجد نبوی شریف میں لا کے رکھ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جب تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، خطاب ارشاد فرماتے جب آپ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس لکڑی کے کٹے ہوئے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیا کریں، ذرا سہارا مل جاتا ہے، ذرا آسرا مل جاتا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی معمول شروع ہو گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں آپ وہاں پر تشریف فرما ہوتے، خطاب فرماتے، جب
थकावट महसूस होती तो आका अलैहिस्सलाम उस कटे हुए खजूर के तने के साथ टेक लगाकर तशरीफ़ फरमा हो जाते और फिर सहाबा किराम के दरमियान भी खिताब इरशाद फरमाते रहते, या आप अपना दस्ते शफ़क़त उस कटे हुए खजूर के दरख्त पर रख लिया करते थे। ईमान वालों, ऐसे वक्त गुजरता गया, थोड़ा अरसा गुजरा तो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक लकड़ी का बना हुआ एक मिंबर आका की बारगाह में हदिया किया गया, तोहफा लाया गया। और वो लकड़ी का उस मिंबर के 3 जीने थे। जब आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस लकड़ी के मिंबर को उठाकर मस्जिद नबवी शरीफ में रख दिया जाए। अब जब हम वहाँ पर तशरीफ़ लाएंगे तो आप सहाबा किराम के दरमियान जब खिताब इरशाद फरमाएंगे तो उस पर बैठकर हम खिताब इरशाद फरमाया करेंगे। अब आप सहाबा किराम ने आका अलैहिस्सलाम की इस बात को मुकम्मल करते हुए आका अलैहिस्सलाम ने उस लकड़ी के मिंबर को मस्जिद नबवी शरीफ में रख दिया। अब आका अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक तशरीफ़ लाए और उस मिंबर के तीसरे जीने पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा होकर आका अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के दरमियान आका अलैहिस्सलाम आप खिताब इरशाद फरमाना शुरू हो गए। अभी आका अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद किया था, अभी खुतबा आप पढ़ा रहे थे, खुतबा पढ़ रहे थे कि जब वो लकड़ी का कटा हुआ खजूर का तना था, उस कटे हुए खजूर के तने में से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। उस खजूर के कटे हुए तने से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। रवायात में आता है, एक रवायत में ये आता है कि इतनी बुलंद आवाज़ थी कि जिस तरह माँ अपने बच्चे से बिछड़ी हुई हालत में मिला करती है, इस ऊंची आवाज़ के साथ उसके अंदर से रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। और एक रवायत में ये आता है कि जिस तरह ऊँटनी अपने बच्चे से बिछड़ी हुई हालत में, अब बिछड़ी हुई हालत में रोती है, चिंगारती है, और ये ऊँटनी का चिंगारना ये बस्तियों की बस्तियां, वादियों की वादियां उसकी आवाज़ को सुना किया करती हैं। लिहाजा 2 रवायात में ये आता है कि एक माँ अपने बच्चे से बिछड़ी हुई हालत में रोती है, इतनी ऊंची आवाज़ थी। दूसरी रवायत ये आता है कि इतनी ऊंची आवाज़ थी कि जिस तरह ऊँटनी अपने बच्चे से बिछड़ी हुई हालत में रोया किया करती है। ईमान वालों, आका अलैहिस्सलाम ने उस कटे हुए खजूर के तने में से जब रोने की आवाज़ आई तो आका अलैहिस्सलाम ने अपना खिताब वहीं पर रोक दिया और आका अलैहिस्सलाम ने वहीं पर खिताब को रोक कर उस कटे हुए खजूर के तने के पास तशरीफ़ फरमा हो गए। यूं कह लें कि उस कटे हुए खजूर के तने को जाकर अपनी बाहों में ले लिया। आका अलैहिस्सलाम ने उस कटे हुए खजूर के तने को अपनी बाहों में ले लिया या उसके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया। अभी बाहों में लेने की देर थी, अभी दस्ते शफ़क़त रखने की देर थी कि उस कटे हुए खजूर के तने के अंदर से रोने की आवाज़ आना ख़त्म हो गई। अब आका अलैहिस्सलाम थोड़ी देर वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, फिर मिंबर पर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हुए। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कटा हुआ खजूर के तने की रोने की वजह क्या थी? और जब आपने उसको अपनी बाहों में ले लिया, आपने उस पर अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया, तो वो कटा हुआ खजूर का तना उसी वक्त खामोश हो गया। ये क्या मामला हुआ था? तो करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने अपना खुतबा रोक कर उस तने के पास गया और मैंने उससे रोने की वजह पूछी, तो वो कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज जब तशरीफ़ लाया करते थे और खिताब इरशाद फरमाया करते थे, और खिताब इरशाद फरमाते जब आपको थकावट महसूस होती तो आप मेरे साथ टेक लगा लिया करते थे, या आप मुझ पर अपना दस्ते शफ़क़त रख दिया करते थे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आप तशरीफ़ लाए तो सीधा मिंबर के तीसरे जीने पर तशरीफ़ फरमा हो गए, आपने मुझ पर निगाहे लुत्फ़ ही नहीं उठाई, आपने मुझ पर निगाहे लुत्फ़ ही नहीं उठाई, आपने मेरे पर निगाहे करम ही नहीं फरमाया, निगाहे लुत्फ़ ही नहीं उठाई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे हिजर के विसाल के सहरा में धकेल दिया है, मैं रोऊं ना तो क्या करूं कि आपने मेरी तरफ निगाहे लुत्फ़ को ही नहीं उठाया और तशरीफ़ लाए और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हो गए। रोने की ये वजह थी। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो लकड़ी का वो खजूर का कटा हुआ तना
وہ खामोश कैसे हुआ? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसके सामने दो बातें पेश की। एक ये कि तुझे अपने हाथों के उठाकर तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब सुनिएगा मोहब्बत भरे अल्फाज। आका ने फरमाया, तुझे इस खजूर के कटे हुए तने को अपने हाथ के साथ उठाकर आज ज़मीन में गाड़ दूंगा। जब मैं अपने हाथों के साथ लगाऊंगा तो तू हरियाली होना तुझ पर शुरू हो जाएगी, तू बड़ा होना शुरू हो जाएगा, तुझ पर फल लगना शुरू हो जाएंगे, तुझ पर शाखें निकलना शुरू हो जाएंगी। लोग तेरे पास आएंगे, तुझसे फल खाएंगे और तुझे फल खाकर तेरे पर खुश हुआ करेंगे। क्या तुझे ये गुवारा है? तो उन्होंने सहाबाए किराम ने कहा, या रसूलल्लाह दूसरी क्या शर्त थी? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने उसके सामने दूसरी ये शर्त रखी कि तुझे इसी हालत में उठाकर जन्नत में अपने साथ ले चलते हैं। तुझे इसी तरह उठाकर जन्नत में ले चलते हैं। अब सहाबाए किराम अर्ज़ करें, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अदा को उसने पसंद किया, किस शर्त को पसंद किया? बतलाने वाली बात बस यही है, ईमान वालों आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं, आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह फिर उसने क्या फैसला किया है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाने लगे, उस कटे हुए खजूर के तने ने मेरे बारगाह में ये गुजारिश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि जब मुझे अपने हाथों से आप उठाकर जमीन में गाड़ देंगे, मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझ पर फल लग जाएंगे, हरियाली ही हरियाली आ जाएगी, लोग मुझसे फल खाएंगे। लेकिन या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वो वक्त भी आएगा कि फिर मैं बूढ़ा होना शुरू हो जाऊंगा, मैं सूख जाऊंगा, लोग मुझे काट कर जलाकर राख कर देंगे। या रसूलल्लाह मैं तो फिर यहीं का रह गया ना, मुझे अपने साथ जन्नत में ले जाइए, आप भी वहां पर तशरीफ फरमा होंगे और आप चलते फिरते मुझ पर नजरे करम भी फरमाते रहेंगे, आपका कुर्ब भी हासिल होता रहेगा, आपका दीदार भी हासिल होता रहेगा। ये आशिक बड़े समझदार हुआ करते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ईमान वालों, मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, ये है दर्स कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो खजूर का कटा हुआ तना मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में मोहब्बत और अकीदत पेश कर गया। वो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो खजूर का कटा हुआ तना मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में आजिज़ो इनकिसारी को पेश करते हुए मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में रो गया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह आंसू बहा गया और मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसे जन्नत में अपना साथ अता फरमा दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती, कभी ऐसी कोई रात आई है, कभी ऐसी कोई रात आई है कि चारपाई पर तू लेटा हो और तूने कभी मोहम्मद मुस्तफ़ा को पुकारा हो? तेरी आंखों से कभी आंसू टपके हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की याद में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के ज़िक्र में? ईमान वालों, आज हर चीज़ आर्टिफिशियल नज़र आती जा रही है, आज हर चीज़, आज ये हमारा रोना, ये हमारा हंसना, ये हमारे नारे, ये बनावटी होते चले जा रहे हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हर उम्मती के लिए ये दावत फ़िक्र है कि चारपाई पर लेटने से पहले ये सोचा करो कि कभी आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज़ की है कि या रसूलल्लाह कभी हमारे गरीब खाने तशरीफ़ ले आइए ना। आज हर चीज़ पे फिक्र है, हजरत साहब से दुआ करवाते हैं, हजरत साहब फलां चीज़ नहीं मिली, औलाद नहीं मिली, बाहर का वीज़ा नहीं लग गया, औलाद नहीं मिली, कारोबार नहीं चल रहा, कभी हजरत साहब से मांगा है कि दुआ कर दीजिए ना मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीदार हासिल हो जाए? इसलिए ईमान वालों, नौजवानों, अपने अंदर मोहब्बत लेकर आओ। मौलाना रूम, हम उन हस्तियों के मानने वाले हैं, हम उन हस्तियों को फॉलो करने वाले हैं
جو ہمیں محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جانے والے ہیں۔ اس لیے یہ انظرنا کا معنی، جب آپ رات کو سونے سے پہلے چارپائی پر لیٹ جائیں گے تو آپ عرض گزاری کریں گے یا رسول اللہ غریب ہوں آپ تشریف لے آئیے نا۔ کبھی آنسو بہائے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں بڑے نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے کنگھی شنگھی کر کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ سب آرٹیفیشل ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے سنورے ہوئے بالوں کو نہیں دیکھا کیا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہارے صاف ستھرے کپڑوں کو نہیں دیکھا کیا کرتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سینے کے اندر سے محمد مصطفیٰ کی محبت کو دیکھا کرتے ہیں۔ اس لیے محبت پیش کر جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور وہ کھجور کا کٹا ہوا تنا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت پیش کر گیا، محمد مصطفیٰ نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا، محمد مصطفیٰ نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا، محمد مصطفیٰ نے اس پر اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ ایمان والو، آپ فرماتے ہیں تو بھی کبھی محمد مصطفیٰ کی ذات کو پکار کر دے، آج بھی محمد مصطفیٰ کا دست شفقت اسی طرح تیرے سر پر ہوگا۔ تو بھی کبھی محمد مصطفیٰ کو پکار کر دے، آج بھی باہیں اسی طرح تجھے اپنی باہوں میں لے لیا جائے گا۔ پس آج ضرورت ہے تو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان والو، اپنی طرف سے ہر مسلمان، ہر نوجوان اپنی طرف سے سوچا کرے کہ ہم اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیسے پیش کریں گے۔ محمد مصطفیٰ کی صورت کے لحاظ سے ہو، سیرت کے لحاظ سے ہو، اپنے اندر کو صاف کیجئے، اپنے اندر کو صاف کیجئے اور اپنے اندر ذکر میں چلتے پھرتے محمد مصطفیٰ کے ذکر کو سلامت رکھا کیجئے۔ نوجوانوں، اگر کسی کو ہمارے دادا حضور حضرت قبلہ پیر سید محمود الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، میں بیٹا، جب ہماری چھوٹی سی عمر تھی نا تب آپ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نعت کا کوئی نہ کوئی شعر گنگناتے رہا کرو، نعت کا کوئی نہ کوئی شعر گنگناتے رہا کرو۔ اور یہ آپ حضرات کے لیے پیغام ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ کا سوز میں ہونا ضروری ہے، سر میں ہونا ضروری ہے، گداز میں ہونا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اس چیز کی ضرورت نہیں، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نعت کا کوئی نہ کوئی شعر گنگناتے رہا کرو۔ فرماتے ہیں نعت کا شعر گنگنانے سے محمد مصطفیٰ کی محبت سلامت رہتی ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر سلامت رہتا ہے، انسان محمد مصطفیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ذات کو اپناؤ۔ ایمان والو، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے محمد مصطفیٰ کا مذاق اڑانے پر، گستاخی کرنے پر اللہ کی ذات نے قانون بنا دیا کہ وہ الفاظ درست بھی ہو، وہ الفاظ اس کا معنی درست بھی ہو، اس کا معنی درست بھی ہو تو آپ ان الفاظوں کو ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذات کا بھی قانون بنوا دیا کرتا ہے۔ آج ایک کمرے میں بیٹھ کر، جیلم کے ایک کمرے میں بیٹھ کر، ایک کوٹھے میں بیٹھ کر آج اولیاء کرام کی توہین کرنے والا، آج محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کی گستاخی پر مذاق اڑانے والا، صحابہ کرام کی توہین کرنے والا، اہل بیت اطہار کی توہین کرنے والا، اور آج ہماری محبتیں یہ اتنی آرٹیفیشل ہو چکی ہیں کہ آج ہم ایسے لوگوں سے نفرت اختیار نہیں کر پا رہے جو ہمارے صالحین کرام سے نفرت کرنے پر پیدا کر رہا ہو۔ ایمان والو، الحمدللہ تعالی ہم نے اس کو کشف المعجوب کے اعتراضات پر قرآن پاک سے ہم نے حوالہ جات کے ذریعہ سے، ابھی یہ 26 نومبر گزری ہے نا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ وہاں پر مناظرہ ہوا یا نہیں ہوا۔ ہم نے کہا مناظرہ تو اس نے کرنا ہی نہیں تھا، اس بات کا تو ہمیں بھی پتا ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اولیاء کرام کی ذات پر اگر کوئی اعتراض اٹھایا جائے، فقہائے کرام کی ذات پر اگر کوئی
کوئی اعتراض اٹھایا جائے، اگر وہ آن لائن مانگ رہا ہے تو آج نوجوانوں کے ذہنوں کے سامنے آج آن لائن ہی اس کی وضاحت کی جائے۔ الحمدللہ تعالی ہم نے حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کی کشف المعجوب کی جو سکر و صاف کا موضوع تھا، ہم نے قرآن پاک سے اس کو اس کا جواب دیا ہے، اور آج تک وہ لاجواب بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خواب پر اس نے اعتراض اٹھایا، ہم نے اس کا جواب دیا۔ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی ذات پر میں پاک ہوں پر اس نے اعتراض اٹھایا۔ الحمدللہ تعالی ہم نے آپ سید حسیب اللہ سنات کو آپ ڈائل کر سکتے، آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، ہم نے اس کو جواب دیا۔ بتلانے والی بات یہ ہے کہ آج یہ ہمیں 5 سے 7 سال ہو چکے ہیں، آج ہمیں لوگ اب نوجوان کہتے ہیں کہ آپ 5 سے 7 سال پہلے ہر مسلک کے آدمی کو آپ کہا کرتے تھے کہ اٹھو انجینئر مرزا کو جواب دو، اٹھو انجینئر مرزا کو جواب دو۔ اب تو ہر مسلک کا آدمی اس کے پاس جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ کی کیا سوچ ہے؟ ہم نے کہا یہ تو 5 سال پہلے کی سوچ ہے نا، جو اب ہماری سوچ ہے وہ اب اور ان سے زیادہ اوپر ہوتی جاری جا رہی ہے۔ کہنے لگے وہ کون سی؟ ہم نے کہا ہم نے تو سوالات کے جوابات قرآن پاک سے اس کو آن لائن دے دیے ہیں، اور اب علماء اس کے پاس جا رہے ہیں، ہر تمام مسالک کے علماء اس کو جانے کی نیت کر رہے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے 5 سال پہلے علماء کو کہی تھی کہ اپنے مسلکی اختلافات کو رد کرتے ہوئے اٹھو، اس فتنے کو ختم کرنے کی کوشش کرو۔ اب نوجوان کہنے لگے اب آپ کا قدم کہاں پر پہنچا ہے؟ ہم نے کہا ہم نے تو جواب دے دیے، اب ہماری سوچ اور ذرا اوپر چلی گئی ہے۔ پوچھنے لگے وہ کون سی؟ ہم نے کہا ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اب گزارش کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ محمد مصطفیٰ کی گستاخی کرنے پر، مذاق اڑانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ہم نے کہا ہماری سوچ اب مناظرے سے ہٹ کے، وہ تو ہم جواب دے چکے، اب اس سے زیادہ اوپر چلی گئی ہے۔ کہنے لگے کون سی؟ ہم نے کہا پھر ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ گزارش کی ہے، یہ التجا کی ہے کہ مولا یہ حدیث قدسی ہے، من عادی لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، یہ حدیث قدسی ہے کہ جب اس حدیث پاک کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میرے جس کسی ولی کی، جس کسی نے گستاخی کی، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اب یہ گزارش کر دی ہے کہ باری تعالیٰ اب اس گستاخ کو، اب اس حدیث پاک کو، ہمارا ایمان ہے حدیث پاک پر کہ اللہ پاک ارشاد، یہ حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے ولی کی جس کسی نے گستاخی کی، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے ولی کا عزت کی، اللہ کے ولی کی عزت و عقیدت پر اللہ کی ذات نے بھی قانون بنا دیا ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ پھر ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا۔ ہم نے بھی دعا مانگ لی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا باری تعالیٰ پھر ہمیں بھی اس وقت تک موت نہ دینا جب اس حدیث پاک کی تشریح ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ نہ دے سکیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے جس کسی ولی نے، جس کسی نے بھی گستاخی کی، اللہ فرماتا ہے مجھ پر واجب ہے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا۔ ایمان والو، اس حدیث پاک کو میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ یہ حدیث پاک اللہ پاک کی ذات نے ایسا کیوں ارشاد فرمایا؟ پھر سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہی انجینئر محمد علی مرزا آیا، یہی انجینئر محمد جس نے اولیاء کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں، فقہائے کرام کی بارگاہ میں گستاخیاں کی ہیں، اور نوجوانوں کے اندر سے اولیاء کرام سے نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، فقہائے کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار سے نفرتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم نے کہا باری تعالیٰ پھر اس وقت ہمیں موت نہ دینا، اس وقت تک
ہمیں موت نہ دینا جب تک تیری یہ حدیث قدسی ہے کہ میرے جس ولی کی جو گستاخی کرتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو کس طریقے کے ساتھ ایسے بندوں سے اعلان جنگ کرتا ہے، اور ایمان والو وہ لمحات آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، وہ لمحات آج ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ سوشل میڈیا کے لحاظ سے ہو، فردن کے لحاظ سے ہو، آج گلی گلی کوچہ کوچہ آج سوشل میڈیا پر وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اس لیے ایمان والو جب اللہ کی ذات محمد مصطفیٰ کی عزت و تکریم کے لیے قانون بناتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبت کو پیش کر دیتا ہے، اپنی عقیدت کو پیش کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عزت و تکریم کا یہ قانون بنایا ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ کی ذات اس کو آزادی دے چکا ہے کہ اس سے منہ میں اب جو بھی آئے وہ کہتا چلا جائے، کیونکہ جب انسان اللہ کے قرب میں ہوتا ہے، محمد مصطفیٰ کے قرب میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ کی ذات سے ڈرتا ہے، محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادب و احترام کو پیش کرتا ہے۔ آؤ ایمان والو، بس یہ کہنا مقصود تھا کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں محبت اور عقیدتوں کو پیش کیجئے۔ کریم آقا علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، نبی علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت۔ آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پر آج تنقید کی جا رہی ہے، کوئی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتا ہے تو صحابہ کرام کی بارگاہ میں تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر کوئی صحابہ کرام کی بارگاہ میں جو محبت پیش کرتا ہے وہ اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایمان والو، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ آج تنقید کو چھوڑ دیجئے، اگر کوئی کسی صحابی کی مخالفت میں بھی بات کرے تو آپ کو بھائی ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس ٹاپک پہ آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں، کیونکہ ہم اور آپ ماننے والے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے، ہم ماننے والے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ عقیدہ تھا اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ جب آپ کی حضرت عطا بن ابی رباح کے ساتھ ملاقات ہوئی تو آپ چونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ عراق کے رہنے والے تھے، اور عراق کے لوگوں کے ذہنوں کے متعلق آج بھی جو فتنے پیدا کیے جا رہے ہیں یہ اس وقت بھی تھا، اور لوگ سوچتے تھے کہ کیونکہ یہ عراقی تھے اور آپ کی محبت اہل بیت اطہار کے ساتھ انتہا کی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو طبی رجحان و میلان تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی وہ اولاد جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن عطر سے تھی، آپ کا طبی رجحان و میلان اس طرف تھا، لیکن آپ نے اسلاف کی بارگاہ میں کبھی گستاخی نہیں کی اور نہ ہی کرنے دی، کیونکہ آپ کا یہ ایمان تھا کہ ہم صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، صحابہ کرام کا ادب و احترام پیش کرنے والے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے ساتھ ہم محبت پیش کرنے والے ہیں۔ اس لیے ایمان والو، آج سوشل میڈیا پر اہل بیت کی بارگاہ میں اگر کوئی تنقید کرنا ہے، یہ تنقید کو چھوڑ دیجئے، یہ تنقید کو سننا، تنقید کو ادا کرنا چھوڑ دیجئے۔ اگر کوئی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں محبت پیش کرتا ہے تو وہ 100 بار اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں محبت پیش کرے۔ اگر کوئی صحابہ کرام کی بارگاہ میں محبت پیش کرتا ہے تو اتنے جوش و خروش کے ساتھ اس کو سماعت کیا کیجئے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے، محمد مصطفیٰ کی رسالت پر ایمان رکھتے ہوئے اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، صحابہ کرام کے بھی غلام ہیں، فقہائے کرام کے بھی غلام ہیں، صالحین کرام کے بھی غلام ہیں، بلکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نالین پاک سے، جو آپ کے نقش نالین پاک سے جو مٹی کا ذرہ لگ جایا کرتا ہے، وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے۔ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں
تاجدار ہم بھی ہیں. ہم نے ادب کو پیش کرنا ہے, احترام کو پیش کرنا ہے, اور انہی کی بارگاہ میں ادب اور احترام کو پیش کرتے ہوئے اپنے لیے دعا کیا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کا اختتام بھی اسی پر فرمائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد, نظریات جو انہوں نے اپنی تحقیقات کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیے, اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آج کے اس جہان میں ایمان والوں, یہ سننے والی بات ہے کہ اس جہان میں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, تیز ترین دور ہے, اور ہمارا یہی مشورہ ہے کہ خدا کے لیے 5 وقت کو نمازوں کو ادا کیجئے, روزوں کو ادا کیجئے, اور یہ جو اختلافات ہیں ان کو نظر انداز کر دیجئے. یہ سوشل میڈیا کے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے, فلاں کیا کہہ رہا ہے, اپنے عقیدے, اپنے نظریے کو سلامت رکھیے, اور اپنے علماء کرام سے یہ پوچھا کیجئے کہ جو بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے پوچھا کیجئے کہ اس مسئلے کے متعلق ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ان عقائد پر, ان نظریات پر, ان محبتوں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح العقیدہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہماری زندگیوں کا اختتام اس عقیدے اور اس نظریے پر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.